رنگ برنگی تسبیح ام البنین علیہ السلام کیا ہے اور اس پر کیا پڑھنا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور پاک بی بی ام البنین علیہ السلام کے 8 بچوں کے وسیلے والا عمل جو ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بی بی ام البنین علیہ السلام جو خود باب الحوائج ہیں، ان کے توسل، منت، دسترخوان جن سے مومنین صدیوں سے اپنی حاجتیں پوری کر رہے ہیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ مشکل کشا کی باب المراد اور باب الحوائج ہمسر۔ باب الحوائج علمدار کربلا ابو الفضل العباس اور کربلا کے 4 شہید بیٹوں کی مادر گرامی پاک معظمہ ام البنین علیہ السلام ہمارے مذہب میں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں۔ ان کے خلوص، مثالی صبر، سیدہ اور اولاد سیدہ کی بے مثال عزت و تکریم اور ان کی روحانی حیثیت نے بہت سے لوگوں کو مصیبت اور ضرورت کے وقت ان کی طرف رجوع کرنے کا باعث بنایا ہے۔ ام البنین علیہ السلام کا توسل، ان کو ہدیہ، ان کے نام کی منت، ان کے نام کا دسترخوان ماضی سے لے کر آج تک مقبول ہے اور لوگوں کا ان پر بے حد یقین و اعتماد ہے۔ جن لوگوں نے مادر عباس علیہ السلام کا توسل اختیار کیا، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں اور اپنی زندگی کی گرہیں کھول کر زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سید محمود حسین شہرودی نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ میں جب بھی کبھی مشکل میں پڑتا ہوں تو میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ام البنین علیہ السلام کو بھیجتا ہوں اور نہایت آسانی کے ساتھ اس مشکل سے نکل آتا ہوں۔ سید محمد شیرازی کو خود قمر بنی ہاشم علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے میری مادر گرامی سے رجوع کرو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ان کا توسل اختیار کرتے ہیں، لیکن ایران، عراق اور بالخصوص ایران میں مصیبت کے وقت ام البنین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا ایک بہت مشہور عمل ہے۔ یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی منتیں پوری ہونے کے تجربات بیان کرتے ہیں اور وہاں ان معظمہ کو ملجائے حاجات، ام الوفا اور ام الرجا کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ام البنین کا توسل اختیار کرنا، ان کے نام کے لیے منت ماننا ایک قدیم اور مؤثر طریقہ ہے جس سے نیت غلط ہو گیا۔ حضرت ام البنین کا توسل اختیار کرنا، ان کے لیے منت ماننا ایک قدیم اور مؤثر طریقہ ہے جس سے آپ اپنی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ ان سے توسل اور منتوں کے کچھ طریقے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان میں سے آپ جس طریقے پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ام البنین علیہ السلام کی طرف سے کربلا کی زیارت کی منت مانیں۔ جب بھی کوئی بڑی مشکل آ جائے یا بڑی حاجت پیش آئے یا کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو تو خلوص دل کے ساتھ یہ منت مانے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میں آپ کی طرف سے کربلا کی زیارت کروں گا۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور یقیناً ہو جائے گا، تب آپ بی بی کی طرف سے زیارت کربلا کریں اور اگر خود نہ جا سکیں تو کسی اور کے سفری اخراجات پورے کر کے اسے بھیجیں۔ اپنی دعائیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا یہ بہت عجیب اور آسان طریقہ ہے۔ اس عمل کی کسی کو خبر نہیں ہونے دینی۔ مختصر سا عمل ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد 135 مرتبہ درود پڑھ کر پاک سیدہ علیہ السلام اور بی بی ام البنین علیہ السلام کو پیش کر کے اپنے مقصد کی دعا کیا کریں۔ اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اسم فاطمہ کا عدد 135 ہے اور ان دونوں شخصیات کا نام فاطمہ ہے۔ اس عمل میں اس سہولت سے فائدہ اٹھایا گیا ہے جس سے 40 دنوں میں حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی تصور کو بنیاد بنا کر ان دونوں مقدس ہستیوں کی 8 اولادوں کا 8 دن کا ایک ختم پڑھا جاتا ہے جو مشکلیں حل کرنے میں بہت لاجواب ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس معظمہ کے توسل کے کچھ اور طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ان میں ایک 17 روزہ درود کا عمل ہے۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ صلوات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں اور اپنی حاجت روائی کی درخواست کریں۔ اسی طرح 14 دن تک 14 معصومین علیہم السلام کے لیے یہ عمل کریں۔ 15ویں دن حضرت عباس علیہ السلام کے لیے،
16ویں دن بی بی ام البنین علیہ السلام کے لیے اور 17ویں دن بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کے لیے کریں۔ ایک تو درود اور پھر ان ہستیوں کا توسل، کیسے ہو سکتا ہے کہ دعائیں قبول نہ ہوں؟ حضرت ابو الفضل اور ان کی مادر گرامی کے دسترخوان کی منت ماننا بھی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ منت نہ بھی ہو تو بھی باب الحوائج ماں بیٹے کا دسترخوان کشادگی، صحت و سکون عطا کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دسترخوان میں سفید کپڑا بچھائیں اور اس پر قرآن اور ان کے 4 بیٹوں کی یاد میں 4 موم بتیاں ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ جو کھانا آپ کے لیے ممکن ہو وہ رکھیں۔ مجلس تلاوت یا ذکر اذکار اور دعاؤں کے بعد وہ کھانا تقسیم کر دیں۔ تسبیح ام البنین علیہ السلام رنگ برنگی کیوں ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ گھر کے باقی بچ جانے والے افراد کی ٹوٹی ہوئی تسبیحوں کے دانوں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے تسبیح بنا لیتی تھی، اسی لیے رنگ برنگی تسبیح کو تسبیح ام البنین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تسبیح ام البنین علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفرک ربی و اتوب الیک 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس معظمہ کے 4 شہید بیٹوں کی 4 موم بتیوں والی منت میں اپنی موم بتیوں پر بنائی گئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ بی بی ام البنین علیہ السلام کے لیے ختم قرآن کی منت بالخصوص خواتین میں بہت مشہور ہے۔ اس میں آپ ان بی بی کا توسل اختیار کر کے کہیں کہ اے پاک بی بی، میری فلاں دعا ہے، فلاں حاجت ہے، میں منت مانتا ہوں کہ اگر میری یہ دعا قبول ہو گئی تو میں ایک پورا قرآن پڑھ کر آپ کو پیش کروں گا۔ اس کے بعد اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار نہیں کرنا بلکہ قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ روزانہ کم از کم 1 پارہ ضرور پڑھیں اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے گا کہ قرآن پورا ہونے سے پہلے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ مریض کی شفا یابی کے لیے نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ایک بار سورہ الحمد اور 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ام البنین علیہ السلام کو پیش کریں۔ پھر ایک بار الحمد اور 15 مرتبہ سورہ توحید حضرت عباس علیہ السلام کو پیش کریں۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے لیے 12 صلوات اور پھر اس معظمہ کے لیے 135 صلوات پڑھ کر مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اور بی بی سے بھی دعا کی التجا کریں۔ یہ وہ 8 دنوں کا ختم ہے جس سے ہر جائز مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ دونوں بیویاں جن کا اسم گرامی فاطمہ ہے، ان کی 8 اولادیں ہیں اور اس ختم میں انہی 8 اولادوں کی طرف سے ہدیہ پیش کر کے ان کے توسل سے حاجت طلب کی جاتی ہے۔ یہ ختم آپ نے شب جمعہ کو شروع کرنا ہے۔ شب جمعہ کو مغرب کی نماز ادا کریں اور بعد از نماز اول آخر درود کے ساتھ ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے حضرت ام البنین علیہ السلام کو پیش کریں۔ اس کے بعد زیارت ام البنین علیہ السلام پڑھیں جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے 135 مرتبہ درود پڑھ کر اپنی حاجت، اپنی ضرورت کی التجا کریں۔ دوسرے دن یہی عمل آپ کے بیٹے عبداللہ کے لیے، تیسرے دن عثمان کے لیے، چوتھے دن جعفر کے لیے اور پھر 5ویں دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا، چھٹے دن حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، 7ویں دن امام حسن علیہ السلام اور 8ویں دن امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔